7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے، خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیت مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی، دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ پڑھنے سے انسان گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر ہم کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ ہم کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی ہم کو ملے گی، اور پھر انشاءاللہ اس میں ہمارا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ
بھروسہ کرو اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ چند صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور اگر مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کھانے کے لقمے کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی سانس کی ہوتی ہے، دوسری نالی کھانے پینے کی، تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور ان دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے، مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو یا پیو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی۔ شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں تو بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کوئی دکاندار جھوٹ بول کر چیز بیچتا ہے، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جہاں حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔